اب ہم آگے بڑھتے ہیں. اب ہم دیکھتے ہیں کہ بیان کرنے والوں کی تعداد کے اعتبار سے روایت کی کیا کیٹیگریز ہیں، اس کی کیسی تقسیم ہے، اس کو کیسے، اس کے لیے کیا الفاظ آتے ہیں. بنیادی طور پر دو کیٹیگریز بیان کی جاتی ہیں راویوں کی گنتی کے اعتبار سے. نمبر ایک متواتر، نمبر دو آحاد. عام طور سے علماء نے حدیث کے بیان کرنے والے، ہو سکتا ہے کوئی بات کا بیان کرنے والے تھوڑے ہوں، کوئی حدیث ایسی ہو جو بہت زیادہ لوگ بیان کرتے ہیں، تو گنتی کے اعتبار سے بھی بیان کرنے والوں کی کثرت کے اعتبار سے بھی حدیث کو کیٹیگرائز کیا جا سکتا ہے. نمبر ایک متواتر. تواترہ کے معنی ہوتے ہیں ایک کے پیچھے ایک آنا، یعنی کئی لوگ ایک کے بعد ایک، اس نے بیان کیا، اس نے بیان کیا، اس نے بیان کیا، بہت سارے لوگوں نے بیان کیا، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ متواتر. اور آحاد، آحاد یا اس کو فرد بھی کہتے ہیں، اسی پر سے ہے افراد. امام الدارقطنی کی کتاب ہے الافراد. تو فرد سے افراد، احد سے آحاد. ایسی روایت اب ہم دیکھیں گے واقعی، یعنی جس کے راوی کم ہو، ایک ہو جس کو کہا جا سکتا ہے آحاد اس پر سے ہے، تو یہ متواتر کے بالمقابل ہے. جو متواتر نہ ہو کیا ہے؟ آحاد ہے. لیکن متواتر کیا ہے؟ متواتر ایسی روایت، ایسی بات جس کے بیان کرنے والے اتنے زیادہ ہوں کہ عادتاً ان کا جھوٹ پر جمع ہونا محال ہو، ممکن نہ ہو. کوئی بات، کوئی روایت اتنے سارے لوگ بیان کریں، مختلف علاقوں کے، مختلف زمانوں کے اتنے سارے لوگ وہ بات بیان کریں، وہ روایت نقل کریں کہ عادتاً ایسا نہیں ہوتا ہے کہ ایک جھوٹ اتنے سارے لوگ کی اچھے کردار والے، کیریکٹر والے، تقوی والے، مختلف علاقوں کے سب کے سب وہ بات بولیں، ایسا نہیں ہوتا ہے. تو ایسی روایت کو کیا کہتے ہیں؟ متواتر. مثال کے طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جو جانتے بوجھتے مجھ پر جھوٹ باندھے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. یہ روایت کیا ہے؟ متواتر ہے. کتنے صحابہ سے آئی ہے؟ 73. یہ روایت کتنے صحابہ سے آئی ہے؟ 73 صحابہ سے آئی ہے. تو یہ قولی حدیث ہے. اب یہ بتائیے یہ حدیث مرفوع ہے یا موقوف ہے یا مقطوع ہے؟ مرفوع ہے. اور یہ روایت اس کو کیا کہیں گے یہاں پر اتنی کثرت روایت کی وجہ سے؟ متواتر. لیکن متواتر میں کیا صرف اتنے سارے صحابہ یا کسی ایک طبقے میں اتنے لوگ ہوں تب وہ متواتر ہوتی ہے؟ نہیں. شروع میں بہت سارے لوگ بولتے تھے، بعد میں تھوڑے رہ گئے، نہیں. یا شروع میں ایک نے بتایا، بعد میں بہت سارے لوگ ہو گئے، نہیں. بلکہ متواتر وہ روایت ہے کہ جس کے ہر طبقے میں اتنے راوی ہوں کہ عادتاً ان کا جھوٹ پر جمع ہونا ممکن نہ ہو. یعنی پہلے لیول کے جو لوگ تھے پہلے زمانے کے، اس کے بعد زمانہ آیا، اس کے بعد کی نسل، اس کے بعد کی نسل، اس کے بعد کی نسل، تو راویوں کے طبقات جو ہوتے ہیں ان تمام طبقات میں کب تک، کہاں تک، کہاں تک؟ قیامت تک، محدث تک. اس لیے کہ ایک بار کتاب میں آ گئی وہ روایت تو اب معاملہ اس کا کیا ہو گیا، اب اس کے بعد والے اس کو روایت کریں گے، لیکن اب وہ کیا ہو گئی، کتاب میں آ گئی. تو اب کوئی روایت ہے تو امام البخاری سے اوپر 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 اگر ہر طبقے میں اتنے راوی ہوں کہ عادتاً ان کا جھوٹ پر جمع ہونا ممکن نہ ہو تو اس روایت کو کیا کہتے ہیں؟ متواتر. متواتر قولی بھی ہو سکتی ہے، فعلی بھی ہو سکتی ہے.
مثال کے طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چمڑے کے موزوں پر مسح کیا، یہ قول ہے یا فعل ہے؟ فعل ہے۔ یہ روایت بھی متواتر ہے، اس لیے کہ بہت سارے صحابہ نے اس کو روایت کیا ہے، تو یہ روایت بھی متواتر ہے۔ تو قولی روایت اور فعلی روایت دونوں متواتر ہو سکتی ہیں۔ کبھی روایت لفظاً متواتر ہوتی ہے اور کبھی معناً متواتر ہوتی ہے۔ لفظاً متواتر من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جو جانتے بوجھتے مجھ پر جھوٹ گھڑے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے، یہ لفظاً متواتر ہے۔ یہ الفاظ کے ساتھ ہی روایت متواتر ہے، انہی الفاظ سے روایت آئی ہے۔ معناً متواتر ہے کا مطلب یہ ہے کہ اصل بات جو ہے وہ اصل بات متواتر ہو، چاہے الگ الگ الفاظ میں آیا ہو۔ مثال کے طور پر معراج، کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی؟ روایت یاد ہے؟ امت کے کتنے افراد ہیں؟ اب منانے والے بھی ہیں شب معراج، مٹھائی کھاؤ، سب کچھ کرو، رات بھر جاگو، اگلے دن فجر میں سو جاؤ اور ظہر چھٹی، روزہ رکھو اور اس کے بعد دن بھر سوتے ہوئے گزارو۔ تو معراج کیا مسلمانوں میں معروف ہے؟ معروف، بہت معروف ہے، بہت مقبول ہے۔ کیا عام طور سے مسلمان جانتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی؟ ان میں سے کتنوں کو معلوم ہے کہ اس کی کون سی حدیث ہے؟ معلوم ہے؟ نہیں معلوم ہے، اس کا ریفرنس معلوم نہیں، حدیث کے الفاظ معلوم نہیں۔ بہت سارے لوگوں کو معلوم بھی ہوگا، کچھ لوگوں کو معلوم نہیں بھی ہوگا۔ تو معراج کے بارے میں اصل واقعہ متواتر ہے، اس کی خبر متواتر ہے، لیکن ضروری نہیں کہ اس کے بارے میں وہ روایت متواتر ہو۔ امت میں وہ چیز اتنی زیادہ ذکر ہوئی ہے کہ عام طور سے مسلمان جانتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی۔ یا حوض کوثر، اس کی روایت میں بہت سکتا ہے لوگوں کو نہ معلوم ہو، لیکن معلوم ہے کہ حوض کوثر ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن اس پر سے پانی، کوئی آدمی امتی جائیں گے پانی پیئیں گے۔ یا دعا میں ہاتھ اٹھانا چاہیے، کسی بھی آدمی سے آپ پوچھیے کیا کر رہا ہے؟ دعا کر رہا ہوں۔ دلیل ہے اس کی ہاتھ اٹھانے کی؟ سارے مسلمان اٹھاتے ہیں ہاتھ۔ تو یہ اگرچہ یہ الفاظ دونوں ہاتھوں کا دعا میں اٹھانا یہ متواتر الفاظ روایت کے نہیں ہیں، روایت متواتر نہیں ہے اس اعتبار سے کہ ان الفاظ میں آیا ہو، ہر زمانے میں اتنے راوی، لیکن مسلمان عام طور سے یہی کرتے آئے ہیں پہلے دور سے لے کے آج تک۔ دعا جب بھی کرتے ہیں تو کیسے ہاتھ اٹھاتے ہیں؟ ایسا۔ یہ کیا ہے؟ یہ عملاً متواتر ہے۔ امت میں اس کا عمل کیا ہے؟ تواتر کے ساتھ چلا آ رہا ہے کہ دعا کو ایسا ہی ہاتھ اٹھاتے ہیں۔ تو متواتر کبھی لفظاً بھی ہوتا ہے، کبھی معناً بھی ہوتا ہے، کبھی اصل بات متواتر ہوتی ہے، اس کی ڈیٹیل چاہے لوگوں کو معلوم ہو یا نہ ہو۔ کبھی عمل امت کا ایسا ہوتا ہے کہ تواتر کے ساتھ چلا آ رہا ہوتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر مؤذن اذان دے گا، اس کے بعد میں امام صاحب آئیں گے، امام آگے کھڑے ہو جائیں گے، اس کے پیچھے صفیں بنیں گی، آخری صف اس کے بعد بنے گی۔ یہ جو طریقہ مسلمانوں میں معمول ہے اس کا، یہ کیا ہے؟ یہ طریقہ دین کا کیا ہے؟ اس طرح سے امام کھڑا ہوگا، یہ متواتر ہے امت میں، اگرچہ روایت کے الفاظ متواتر نہیں ہے۔ ایسی کئی چیزیں ذکر کی جا سکتی ہیں۔ تو متواتر اس روایت کو کہتے ہیں جس کے راوی ہر زمانے میں اتنے ہوں کہ عادتاً ان کا جھوٹ پر جمع ہونا ممکن نہ ہو۔ عادتاً نہیں ہو سکتا، ایسا ہوتا نہیں ہے، اس لیے عادتاً کہا جا رہا ہے۔ کتنے راوی ہوں؟ اب مختلف علماء نے اس میں مختلف باتیں کہی، کسی نے کہا کہ 70 ہوں، کسی نے کہا 40 ہو، کسی نے کچھ کہا۔ عام طور سے جو راجح قول ہے، تدریب الراوی میں امام السیوطی نے بیان کیا، اس کو کہتے ہیں کہ عام طور سے علماء جس چیز کو یعنی قبول کرتے ہیں وہ یہ کہ اگر کسی روایت کے بیان کرنے والے کم سے کم 10 راوی ہر زمانے میں ہوں تو وہ کیا ہے؟ روایت متواتر ہے۔ بعض علماء نے اس سے کم بھی بتایا ہے، بعض نے کہا کہ 4 بھی ہوں تو متواتر ہوگی، لیکن راجح قول کیا ہے؟ کم سے کم 10، کیونکہ عام علماء نے اس کو قبول کیا ہے کہ 10 راوی اگر کسی روایت کے ہیں اور عام طور سے ہر طبقے میں 10 راوی ہیں، وہ کیا ہوتی ہے؟ متواتر ہے۔